میں ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا، آج ہی کے دن یہاں اٹلانٹا کے اندر ایک ایونٹ تھا جس میں عارف الوی صاحب آئے تھے اور میں اس کے اندر شامل تھا، لیکن وہاں پر میں جب گیا تو مجھے پتا چلا کہ پی ٹی آئی کا نہ کوئی جھنڈا ہے، نہ کوئی جھنڈا لے سکتا ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کی بات وہاں پہ ہو سکتی ہے۔ 1000 ارب ڈالر کا صرف سونا ہے پیکوٹک میں، تانبا کتنا زیادہ امیجن کریں۔ جب ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ اتنے زیادہ ان کے ذخائر ہیں تو وہ آپ کی حفاظت بھی کریں گے، وہ آپ کو زندہ بھی رکھیں گے، وینٹیلیٹر بھی لگا کے رکھیں گے، تو یہ اس پہ بینک کر رہے ہیں۔ آپ کو کہیں گے علی بھائی یار آپ نے ایک ٹویٹ کر دیا تو کائنڈلی پلیز اگر ہو سکے تو بیسٹ انٹرسٹ میں اگر آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ بات ایسے کرتے ہیں، بندہ کہتا ہے یار اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں، میں تو پورا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ عمران خان کو جو سب سے بڑی شکست دی ہے نا، وہ علی مین گنڈا پور نے 4-5 اکتوبر کے درمیان دیا 12 ضلع پھلانگ کے۔ مراد سعید وہ واحد بندہ ہے جس پر ابھی تک لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بندہ غیر متنازع ہے اور عمران خان کے نظریے کا اصل محافظ ہے۔ یہ ویٹنگ گیم ہے، لاسٹ مین سٹینڈنگ جیت جائے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو علی زی ولاگز۔ آج اسپیشل گیسٹ علی زی ولاگز پہ آئے ہیں وقار ملک صاحب۔ سوشل میڈیا پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، بڑی ایکٹیو آواز۔ 2-4 ٹاپک ہیں، کرنٹ پولیٹیکل سچویشن جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ویلکم ٹو علی زی ولاگز وقار ملک صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آپ کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا۔ تھینک یو سو مچ۔ وقار بھائی، کافی چیزیں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے انالیسز میں سنتا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر آج کل، اسپیشلی جو منرل بل کے حوالے سے مختلف بات چیت ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے مجھے میرا پہلا جو سوال ہے آپ سے، وہ منرل ایکٹ جو خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہا ہے اور عمران خان کی اس سے لا علمی، اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اندر ایک بڑی بحث ہے، جس سے ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ ملک کے چاروں صوبوں کے ایوان، نیشنل اسمبلی، وزیر اعظم، آرمی چیف، بیوروکریسی، سب کے سب پوری مشینری اس وقت ملک کی ایک بل کو پاس کروانا چاہ رہی ہے، ایک ایکٹ کو، لیکن عوام نہیں مان رہی۔ یعنی کہ عوام صرف اس لیے نہیں مان رہی کہ اس بل کے اوپر عمران خان کے دستخط نہیں ہیں۔ یہ تو ثابت ہو جاتا ہے کہ عوام عمران خان کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، لوگوں کو اپنے مفادات کا اصل محافظ جو ہے وہ عمران خان نظر آتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں آپ کیا دیکھتے ہیں اس بل کے حوالے سے کہ کیا خیبر پختونخوا حکومت واقعی عمران خان کے نام پر ووٹ لے کر آئی اور اب عمران خان کو بتائے بغیر ایک اتنا بڑا کام کرنے جا رہی ہے؟ اس سچویشن کو تھوڑا سا آپ ہمیں ایکسپلین کریں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں، ایک تو تجزیہ ہے اور ایک وہ چیزیں ہیں جو سامنے ہیں۔ پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں جو ابھی تک میں نے کی نہیں ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ اس بل کو پاس کروانے کے لیے بہت زیادہ جلد بازی میں ہیں، وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان جذباتی ہیں، عمران خان سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہے کہ فوج کو راضی کیے بغیر، فوج سے معاملات طے کیے بغیر وہ باہر نہیں آ سکتے، تو وہ باہر آئیں گے تو آگے بات بڑھے گی۔ تو وہ عمران خان سے بالا ہی اسٹیبلشمنٹ یا فوج کو راضی کرنے کے لیے یہ بل پاس کرنا چاہتے ہیں، جس کی شاید ان کو کچھ یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں کہ اگر آپ یہ کر دیں گے تو وہ جیسے ایک شروع ہوا تھا نا معاملہ کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہا گیا 30-35 دن میں حالات ٹھیک کر دیں گے، یہ اسی کا تسلسل ہو سکتا ہے کہ یہ بل پاس کرو تو 30-35 دن میں حالات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، چلیں بشرا بی بی کو رہا کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے، علی مین گنڈا پور کی نیت بھی خراب نہیں ہے، وہاں جو ان کے ساتھ بڑے نظریاتی لوگ بھی اس بل کا دفاع کر رہے ہیں ان کی نیت پہ بھی شک نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ سوچ ہے کہ شاید عمران خان کو بتایا تو وہ تو انکار کر دیں گے، تو ان کو بالا ہی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ سوچ سمجھ آتی، لیکن جب میں اس کا تجزیہ کر رہا ہوں، جو ہمارے سامنے صورتحال ہے، فار ایگزامپل ابھی ایک کلپ ہے، میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، آپ نے بھی شاید دیکھا ہوگا، اس میں سعد رسول صاحب پروگرام میں موجود ہیں آسما شرازی صاحبہ کے۔ میں نے اپنے ویور سے بھی سوال پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ پچھلے 12-15 سالوں میں جب سے پی ٹی آئی کا عروج شروع ہوا ہے، آسما شرازی صاحبہ نے کبھی ایک بار بھی پرو پی ٹی آئی یا کوئی ایسی بات کی ہو جو پی ٹی آئی کے فیور میں جاتی ہو؟ اگر اس کا جواب نفی میں آتا ہے تو وہ کہہ رہی ہیں اپنے پروگرام میں لٹرلی کہ جی یہ کون سی طاقتیں ہیں جو یہ بل پاس نہیں ہونے دے رہی، یہ کون سی طاقتیں ہیں جو کیبنٹ کے خلاف بھی بات کر رہی ہیں، یعنی ان کو کیا فکر ہوگی یہ بل پاس ہونے کی؟ اگر یہ بل کے پی کے لیے اچھا ہے، یہ بل پی ٹی آئی کے لیے اچھا ہے، یہ بل عمران خان کے لیے اچھا ہے، آسما شرازی کیوں چاہتی ہیں یہ بل پاس ہو جائے؟ اس کے بعد بھی اگر کسی کو میرے خیال میں کوئی شک رہ جاتا ہے تو وہ دور ہو جانا چاہیے کہ اس بل کے پیچھے مقاصد اچھے نہیں ہیں، بل اچھا ہو سکتا ہے۔ میں نے کل مثال دی تھی، یہیں پہ اس کو ختم کرتا ہوں، کہ آپ کو زوال کے ٹائم سجدہ کرنے سے منع کیا گیا ہے آپ کے مذہب میں، حالانکہ سجدہ کرنا اچھی چیز ہے، لیکن وہ بھی غلط ٹائم پہ کر دیا جائے تو وہ غلط ہو جاتا ہے، شرک میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بل بہت اچھا ہو سکتا ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ خیبر پختونخوا میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دے گا، لیکن اس کی ٹائمنگ ایسی ہے کہ اس میں آپ
ایک ایسی انٹرنیشنل گریٹ گیم جس کے اب تو کھلے آرٹیکلز آ گئے ہیں. امریکہ میں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ ہیں انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ پاکستان معدنیات میں ہمارا سعودی عرب ہو سکتا ہے. یعنی سعودی عرب تیل اور اس کے ذخائر میں اور معدنیات کے ذخائر میں پاکستان کو سعودی عرب جتنی اہمیت حاصل ہو سکتی ہے. سو چین اور امریکہ کی گیم میں ہم اگر امریکہ کے اس طرح گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں اور بدلے میں ہم کہہ رہے ہیں جی ہمیں 2032 تک ایکسٹینشن لینے دیں, ہمیں آپ نے تنگ نہیں کرنا, عمران خان جیل میں ہے باہر ہے, آپ کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے, ہم ملک میں جمہوریت رکھتے ہیں, امریت رکھتے ہیں, آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے, تو انڈرسٹینڈ کریں کہ بل ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, اس کے مقاصد غلط ہیں, اس کے مقاصد اینٹی ڈیموکریسی ہیں, اس کے مقاصد اینٹی عمران خان ہیں, اس کے مقاصد اینٹی پیپل ہیں. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سعد رسول صاحب نے بڑا زبردست ایکسپلین کیا کہ جیسے ریکارڈ ہے 30-50 سال کے معاہدے ہو گئے ہیں, عمران خان جیل میں ایڈ کرتا ہوں تھوڑا سا, یہ بل پاس ہوتا ہے, آپ 50 سال کے معاہدے کر لیتے ہیں خیبر پختونخوا کی معدنیات کے, عمران خان جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے 3/4 وہ ہے ہی نہیں, اور آپ نے 50 سال کے لیے پاکستان کا مستقبل اور کمپنیوں کو دے دیا ہے. ڈز اٹ میک اینی سینس؟ اور ایسے معاہدے آپ ختم بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ریکارڈ کا ہم نے دیکھ لیا کہ معاہدہ ختم کیا تو 6 ارب کی ہمیں پینلٹی پڑ گئی تھی. تو اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس میں تین حال یہ ہے کہ اگر واقعی ہی اسٹیبلشمنٹ اتنی ڈیسپریٹ ہے یہ بل پاس کرنے کے لیے, عمران خان کو رہا کر دیں, عمران خان بیٹھیں اپنی وکلا ٹیم کے ساتھ اس بل کو پروپوز کریں. اگر یہ بل پاکستان کی قومی سلامتی کا ہی مسئلہ بن گیا تو پھر عمران خان کی رہائی کی ضد کیوں یا نہ کیوں؟ قومی سلامتی پہلے ہے یا اپنی ضد پہلے ہے؟ قومی سلامتی پہلے ہے یا عمران خان کو جیل میں رکھنا زیادہ ضروری ہے؟ تو قومی سلامتی کے لیے اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کچھ کرے تو دوسری طرف سے کیوں نہ کچھ ہو؟ کیا قومی سلامتی کا ٹھیکہ پی ٹی آئی نے لیا ہوا ہے یا عمران خان نے لیا ہوا ہے؟ تو یہ ہے اصل پوائنٹ کہ لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے جی کہ بل میں کچھ برا نہیں ہے, بل میں کچھ برا ہے, یعنی وہ علیحدہ پوائنٹس ہیں, وہ ہم کر چکے ہیں بات کہ کتنا سا اچھا بل ہے یا برا بل ہے, لیکن اس کے مقاصد اور اس کی ٹائمنگ بڑی غلط ہے. اور پھر آسمہ شرازی ہو گئی, وہ ہنا بٹ ٹویٹ کر رہی ہے اس بل کے حق میں کہ خیبر پختونخوا حکومت یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. نون لیگ یہ اس جو کے ساتھ کھڑی ہے, بالکل نون لیگ بل کے ساتھ کھڑی ہے, سارے جو اینٹی عمران خان صحافی ہیں سب اس بل کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے بعد تو کسی شک کی گنجائش ہی باقی نہیں رہ جاتی کہ اس بل کے مقاصد انتہائی خطرناک ہیں. اچھا وقار بھائی, اس پہ جو آپ نے بات کی میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلوں گا. اس کے مقاصد جو خطرناک ہیں وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں, جو میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق میں اس پہ آپ کا ویو بھی لوں گا کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو خطے کے اندر پاکستان کے اندر بلانے کی ایک کوشش ہے, کہ جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ امریکہ کو کوئی مزید پاکستان کی کوئی ضرورت ہے, یا اتنا امپورٹنٹ ملک رہا ہے پاکستان امریکہ کے لیے. پہلے رشیا کے ساتھ معاملات تھے, طالبان بنائے ہیں نون, وہ ضرورت تھی. اس کے بعد افغان میٹر آپ کے سامنے چلا, 20 سال تک پاکستان کی ضرورت تھی امریکہ کو. اب اس وقت آپ دیکھیں کہ جب سے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ آئی ہے یا اس کے آنے کے آثار بنے ہیں, تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بار بار جان بوجھ کے افغانیوں کے ساتھ جنگ کا معاملہ چھیڑا جا رہا ہے, وہاں پہ حملہ ہو جاتا ہے جا کر کے, اور افغانیوں کو نکالنا, بیان بازیاں کرنا مختلف قسم کی, یعنی کہ کسی طرح امریکہ کو خطے میں بلایا جا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے, اب امریکہ آگے بیٹھے گا یا اس کا مفاد جڑے گا تو اس کے بعد پھر امریکہ صحیح غلط نہیں دیکھے گا, وہ انہی لوگوں کو وہاں پہ بٹھائے گا جو ان کے مفاد کے لیے کام کرتے ہوں, جن کا ٹریک ریکارڈ ہے, پیچھے بندے پکڑ کے دینے ہوں, آپریشن پہ آنکھیں میچ لینی ہوں, کچھ بھی ہو. تو مجھے یہ, میری رائے کے مطابق مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ امریکہ کو اٹریکٹ کرنے کی, اپنے ملک کے اندر لا کر بٹھانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے, جس کے بعد ان کے مفاد کے لیے ظاہر عمران خان تو کام کرے گا نہیں, ہم ہی کریں گے, تو پھر بدلے میں عمران خان کے اوپر وہ خاموشی اختیار کریں. لیکن اس میں ایک اہم سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی یہ بات کر چکے ہیں اپنی ٹویٹس کے ذریعے کہ جناب پاکستان جو ہے وہ ٹوپیاں کراتا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اور ٹوپی کرائی جا رہی ہے امریکہ کو, یا پھر اس کے اندر جینونلی کچھ ہے منرلز وغیرہ؟ اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ بل اتنا ہی اچھا ہے عوام کے مفاد, قوم کے مفاد میں, تو عمران خان کو بتاؤ نا, اس سے چھپایا کیوں جا رہا ہے, اس کو اعتماد میں کیوں نہیں لیا جا رہا؟ تو یہ ایک سوال اپنی جگہ. لیکن میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تاکہ ویورز کو سمجھ آ جائے کہ جو بات آپ نے کی تھی کہ یہ گریٹ گیم کیسے ہے, اس میں آپ بتائیں کہ کیا واقعی آپ کو لگتا ہے, میرا کوسچن میں اس کو شارٹ کر کے سمپل کرتا ہوں, اگر امریکہ کی سرپرستی حاصل بھی کر لیتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ, اس مقصد میں کامیاب بھی ہو جاتی ہے, تو کیا ملک کی 90% آبادی کی مخالفت مول کر کے امریکہ کی سرپرستی لے کر اس نظام کو مزید آگے 10 سال تک چلا پائے گی اسٹیبلشمنٹ؟ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ اس چیز پہ بینک کر رہی ہے کہ ہم نے ڈرا دیا لوگوں کو اتنا کہ کوئی بڑی موومنٹ نہیں کھڑی ہوگی, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر عالمی مالیاتی ادارے ہماری پشت پناہی پہ ہوں گے, اور وہ تبھی ہوں گے جب امریکہ کو ہم یہاں پہ بٹھا دیں گے. دیکھیں نا, شارٹ میں تو یہی بات ہے نا کہ جب آپ منرل زیادہ تر امریکہ کو بیچیں گے, جب امریکہ کے سارے مفادات ہوں گے, جیسے آپ نے ریکارڈ
دیا. یہ ایک سیونی خاندان سے تعلق کا چشم و چراغ ہے جس کو آپ نے ریکارڈنگ بیچ دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے حوالے سے پوری تفصیل بلکہ ویکیپیڈیا پہ آپ پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گی. تو جب ایسی قوتوں کو آپ نے بٹھا دیا تو وہ ظاہر آپ کا تحفظ بھی کریں گے نا. اگر 1000 ارب ڈالر کا سونا ہے, ٹھیک ہے, میں کل ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا جیروسلم ٹریبیون میں, 1000 ارب ڈالر کا صرف سونا ہے ریکارڈنگ میں. تانبا کتنا زیادہ ہے امیجن کریں. جب ان کو پتا ہے کہ یہاں پہ اتنے زیادہ ان کے ذخائر ہیں تو وہ آپ کی حفاظت بھی کریں گے, وہ آپ کو زندہ بھی رکھیں گے, وینٹیلیٹر بھی لگا کے رکھیں گے. تو یہ اس پہ بینک کر رہے ہیں کہ ہم نے ملک کا جو اشر کر دیا, یہاں پہ نارمل سرمایہ کاری آنی نہیں ہے, کاروبار یہاں پہ پنپنا نہیں ہے, پھلنا پھولنا نہیں ہے, لیکن ہم عالمی طاقتوں سے پیسہ لگوا کے عالمی طاقتوں کی حفاظت لے کر اور ہم اس نظام کو گھسیٹ لیں گے. اور ہماری جو بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے نا وہ اپنے 10 سال کا سوچتا ہے. ابھی بھی موجودہ ڈکٹیٹر کو یہ لگ رہا ہے کہ میرے والے 10 سال پکے ہو جائیں گے, ایک تو مجھے سپورٹ مل جائے گی عالمی طاقتوں کی کہ دیکھیں جی میں تو آپ کے مطلب یوکرین کو اسلحہ دینا ہے, ہم تیار ہیں, اسرائیل کے معاملے میں چپ ہونا ہے, ہم دیکھ لیں مولویوں سے فتوے دلوائے جا رہے ہیں اور وہاں پیغام دیا جائے گا دیکھو جی ہم پہ بڑا دباؤ ہے لیکن ہم تو خادم ہیں جناب آپ کے. دیکھ لیں یہ مولوی, دیکھیں یہ تو بڑے, دیکھ لیں کتنے ٹاپ کے مولوی جو ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب آپ جہاد کے فتوے دے رہے ہیں, ذرا سوچیں, اور مفتی منیب صاحب جہاد کے فتوے دے رہے ہیں. یہ سارا وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم پہ بڑا دباؤ ہے لیکن خادم, ہم تو آپ کے غلام, آپ کے نوکر ہیں, دیکھیں ہم تو کسی کو احتجاج نہیں کرنے دے رہے. یہ سب صورتحال ان کو یہ سوچنے اور ان کو یقین کرنے پہ مجبور کر رہی ہے کہ ہم چلا لیں گے 2032 تک. اور جب یہ موجودہ صاحب آئے تھے تو میں نے اسی دن ٹویٹ کیا تھا جب یہ چھڑی تبدیل ہوئی تھی نا کہ یہ صاحب 10 سال کے لیے آئے ہیں. اور اس ٹائم یہ ایک ہنچ تھا, اس ٹائم ایک یہ مطلب سمجھ لیں چھٹی اس کہہ رہی تھی, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ہر منصوبہ, ہر پلان 2032 تک ہی ہے. اس میں اپنی ایکسٹینشن کروانا بھی تھا کہ 3 سال سے 5 سال نوکری کروا لی. ٹھیک ہے, تو اب اگر آپ سوچیں تو آپ کے ہر سوال کا جواب یہی ہے کہ ان کو 100% یقین ہے کہ یہ چلا لیں گے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ چلے گا یا نہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں چلے گا, پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ آپ 90% عوام کے خلاف جا کے نہیں چلا, ان کو یقین ہے ہم چلا لیں گے. یہ ہے اصل چیز. گاٹ یو. اچھا وقار بھائی, میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میں نے ابھی آپ کا ویلاگ دیکھا جس میں آپ نے بات کی اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے, جس طرح پاکستان میں ان کو بلا کر کے فیسیلیٹیٹ کرنے کی بات ہے, قوم کا پیسہ ان کے اوپر لگانے کی بات ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ریسنٹ ایکٹیویٹیز جو یو ایس کے اندر ہوئی ہیں آفٹر دا الیکشن, وہ گرینیل کے ٹویٹس روزانہ کی بنیاد پہ 4 آتے تھے, ایک دم اکاؤنٹ خاموش ہو گیا. اس کے بعد بہت سارے اوورسیز تنظیموں نے یہ دعویٰ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ بڑی جلدی ٹویٹ کر دیں گے پاکستان کے حق میں, یہاں تک کہ اسپیسز میں آ کے انہوں نے یہ کہا ہم سے, ٹویٹر کی اسپیسز ایکس کی, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آفس تک سے ہمیں کال آئی اور ای میلز آئیں کہ آپ ٹویٹس کیا لکھوانا چاہتے ہیں. اس کے بعد اچانک سے ایسا ہوتا ہے کہ بالکل خاموشی ہو جاتی ہے, گرینیل بھی خاموش ہو جاتا ہے, سارے بالکل کوئی, اور ڈونلڈ ٹرمپ آ کر کے پاکستان کو تھینکس بھی کرتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوگی, یا پھر یہ طرف سے ایک ناکام کوششیں کر رہے ہیں؟ میں نے جب عاطف خان صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا نا تو وہاں بھی میری یہ رائے تھی, اور میری پہلے بھی یہی رہی ہے اور اب بھی یہی ہے, کہ وہ تقسیم کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں. کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا تو وہ غلط کہہ رہا ہے, وہ یا خود گمراہ ہے, اسے پتہ نہیں ہے, یا وہ گمراہ کر رہا ہے کہ جی کوئی فرق نہیں پڑا. فرق پڑا ہے, لوگوں کے اپینینز بدلے اچھا. ہیں. اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں یار کہ یہ جو آپ کے ہینڈلرز وغیرہ ہوتے ہیں نا, ان کے سیاستدانوں کے بھی, کرنیل صاحبان, یار یہ بات بڑے پیار سے کرتے ہیں. فار ایگزامپل اچھا. آپ کو کہیں گے علی بھائی یار آپ نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا, کائنڈلی پلیز اگر ہو سکے تو بیسٹ انٹرسٹ میں اگر آپ ڈیلیٹ کر دیں. بات ایسے کرتے ہیں, بندہ کہتا ہے یار اتنے پیار سے بات کر رہے ہیں, میں تو پورا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اب ہوا یہ کہ اوورسیز پاکستانیوں سے بھی انہوں نے اسی طرح پیار سے بات کی. کیرٹ, گاجر, اوکے. ہم سب پاکستانیوں کو دی ہوئی ہے بولنے والوں کو, ادھر کیرٹ, بڑا پیار, بڑا جی, بڑی عزت, ادھر جی آپ بیٹھیں, آ کے ہمارے ساتھ بیٹھیں, ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کرواتے ہیں آپ کی. اب یہ جو میں نے ساری تفصیل بتائی ہے شہزاد اکبر صاحب نے جو ریلیز کیا, گیا آرمی چیف بھی ڈنر دے رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی ڈنر دے رہا ہے, وہ چکا چوند ایک دم, بندہ کہتا ہے یار کمال ہو گیا یہ تو. اب یہ طریقہ کار ہے ان کا, کیرٹ. اب یہ کیرٹ میں بہت سارے اوورسیز پاکستانی آ گئے ہیں, کیرٹ کھانا شروع کر دیا انہوں نے. ٹھیک ہے نا, بات یہ ہے کہ اصولوں پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں یار کہ بات صرف پیسے کی نہیں ہے. میرے اگر رابطے آل دا وے اپ ٹو آرمی چیف ہو جاتے ہیں تو میرے لیے تو پاکستان پورا کھل گیا ہے. میں تو مطلب کنگ ہوں ایک لحاظ سے, کیونکہ جب یہ ریکروٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ یہی کہتے ہیں یار کہ آپ کو 100% تحفظ ہوگا, پاکستان میں آپ کو کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکے گا, کوئی ایشو نہیں ہونا آپ کو. ٹھیک ہے,
بہت کم لوگ ہیں جو اس کو Exactly. ریزسٹ کر سکتے ہیں, بہت کم لوگ ہیں جو یہ ٹیمپٹیشن چھوڑ سکتے ہیں. تو اوورسیز پاکستانی بھی ہماری طرح عام پاکستانی ہے, ہر کوئی عمران خان تو نہیں ہوتا جو ہر ٹیمپٹیشن کو ہاں ریزسٹ کر سکے. تو یہ دراڑ آ چکی ہے. ہاں جس طرح شہزاد اکبر کہتے ہیں نا کہ میرا کسائی بھی جا رہا ہے پاکستان, مطلب کسائی سے کیا نکالنا ہے آپ نے یار, لیکن وہ کسائی بھی جا رہا ہے پاکستان اس 5 سٹار جو ٹور کروایا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سر تقسیم میں کسی حد اس میں تک وہ ایک کروانے چیز میں کامیاب ہو گئے ہیں. ہو گیا, بالکل میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں, معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کیا. وقار بھائی وہ اس دن ایک ٹویٹر پہ ایکس پہ اسپیس ہو رہی تھی اور اس میں ایک خاتون آئی جن کا نام تھا سارا, ڈاکٹر سارا, جو اس وفد کے اندر شامل تھیں جو وہاں پر گئی تھیں, ڈی جی ایس آئی سے مل کے آئیں. میں ان کو سن رہا تھا, وہ کہنے لگی کہ ان کے پاس ہر سوال کا جواب تھا, ہم جو بھی بات کرتے تھے ان سے ان کے پاس جواب تھا. میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کنونس ہو گئی تھی ان سے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم کنونس نہیں ہو, لیکن ان کے پاس جواب تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ان کو کنونس کر لیا گیا تھا. اور دوسری چیز یہ کہ جب میں اس کے ڈیپ میں گیا, لوگوں سے میں نے رابطہ کیا کہ کیا کیا باتیں ہوئی تھیں, تو پتا چلا اس میں جو بڑے صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں عمران خان صاحب تو بیگم سے کنٹرول ہونے والا آدمی ہے, اس کی بیوی دیکھیں وزیر اعلیٰ لگا رہی تھی, اس کی بیوی ٹرانسفریں کر رہی تھی, تو ایک ایسا آدمی تو ملک کے لیے خطرہ ہے, تو ہم تو ملک کے بہتر مفاد کے لیے ہی کام کرتے ہیں, ہم نے وردی پہنی ہے جان دینے وغیرہ وغیرہ والی باتیں. میں نے کہا ادھر اگر کوئی عقل مند بندہ بیٹھا ہوتا تو اس سے پوچھتا, بھائی عمران خان کی بیوی اگر وزیر اعلیٰ لگاتی تھی آپ نے اس کو ہٹا دیا, تو نواز شریف کی بیوی کلثوم نواز بھی وزیر اعلیٰ لگاتی ہوتی تھی جو تم نے اس کو ہٹا دیا تھا. مطلب بھٹو کی بیوی جو تھی نصرت بھٹو, وہ بھی وزیر اعلیٰ لگایا کرتی تھی کہ تم نے اس کو ہٹا دیا. مطلب آپ نے تو عمران خان کو نہیں نہ ہٹایا, آپ نے تو سب کو ہٹایا, کسی کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد 70-76 سال سے آپ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حکومت ہی کر رہے ہیں, اور آپ کیسی کر رہے ہیں, مطلب بکری تک کسی کی ہم نے ماری نہیں, لیکن اپنے 80,000 بندے ہم نے مروا دیے. تو یہ بات یہ ہے کہ وہ آپ جیسا کوئی بندہ ہوتا بیٹھا ہوا تو یہ سوال آگے سے ان کو کرتا. بہرحال میں اس پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ کنونس ہو گئے. اچھا اس میں سوری میں زیادہ وقت لے رہا ہوں, مجھے آپ کو زیادہ سننا ہے. ریسنٹ ایکٹیویٹی آج ایک اور ہوئی ہے, میں ویورز کو بھی بتانا چاہوں گا. آج ہی کے دن یہاں اٹلانٹا کے اندر ایک ایونٹ تھا جس میں عارف الوی صاحب آئے تھے اور میں اس کے اندر شامل تھا. میں وہاں پر گیا تھا اور میرے لیے یہ بڑی شاکنگ چیز تھی کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب آ رہے ہیں, صدر پاکستان صاحب کا, اور ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے, اور جو آرگنائز کر رہے ہیں اس ایونٹ کو وہ سب کے سب پی ٹی آئی کی یہاں پہ لوکل لیڈرشپ ہے, جو پی ٹی آئی کے عہدے ہیں ان کے پاس, کوئی سیکٹری ہے کوئی اس طرح کا. لیکن وہاں پر میں جب گیا تو مجھے پتا چلا کہ پی ٹی آئی کا نہ کوئی جھنڈا ہے, نہ کوئی جھنڈا لے سکتا ہے, اور نہ ہی پی ٹی آئی کی بات وہاں پہ ہو سکتی ہے. انہوں نے اس کو نام دیا کہ ہم اسے ایک فارمل اوورسیز کمیونٹی کے ساتھ فارمر پریزیڈنٹ کا ڈنر کر رہے ہیں. تو عارف الوی صاحب نے تو تھوڑی بہت پی ٹی آئی کی باتیں وہاں پہ کی, لیکن ایک دو سوال لکھ کر لوگوں نے بھیجے جو پی ٹی آئی کے, ان کو اگنور کر دیا گیا, اس کے اوپر بات نہیں کی گئی. اور آرگنائزرز جو تھے وہ پاک پیک والے تھے, اور کچھ اوورسیز پاکستانی جو پی ٹی آئی کی یہاں پہ لوکل لیڈرشپ اٹلانٹا کے اندر موجود ہے وہ بھی اس کے اندر تھی. تو میں آپ کی اس بات کو 100% ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اس کے اندر کافی چیزیں, اب میں لنک کرتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ وہاں سے کنٹرول شاید ہو رہی ہیں. تو اچھا یہ بہرحال اس کے اوپر آپ نے جس ایونٹ کی یہ بات کی ہے, ڈاکٹر عارف الوی کے آئی تھنک اکاؤنٹ سے یا کسی جی نے شیئر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کوئی سی این این کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیو ریلیز عمران خان ٹو فری پاکستان اور سم تھنگ, اور سیو پاکستان. سو انہوں نے تو سی این این پہ شاید عمران خان کی بات کی ہے, تو کیا انہوں نے عمران خان کی کوئی بات اس ایونٹ میں بھی کی ہے اس طرح سے کہ عمران خان کا نہیں, ریلیز ہونا ضروری ہے؟ انہوں نے میں اس ایونٹ میں موجود تھا, انہوں نے عمران خان کی بات کی ہے, انہوں نے یاسمین راشد کی بھی بات کی ہے, انہوں نے ڈیموکریسی کی پاکستان کے اندر بھی بات کی ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آرگنائزرز وہاں پہ تھے نا, انہوں نے اس ایونٹ کو پی ٹی آئی سے الگ رکھا ہے. حالانکہ لیڈرشپ جو وہاں پہ پی ٹی آئی کی موجود ہے وہ آرگنائز کر رہی ہے اس کو, وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, پی ٹی آئی کے ڈیزگنیشنز ہیں ان کے پاس. اور اس کے بعد ایک ایسی اپرچونٹی وقار بھائی, جب آپ کے پاس 500 بندہ ایک شہر سے اکٹھا ہو رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو, ان کے اندر ڈاکٹرز ہیں, یہاں پہ بڑے قابل لوگ ہیں, تو آپ پھر ایسے ایونٹ کو یوٹیلائز کریں نا. اگر آپ عمران خان کے ٹائیگر خود کو کہتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, لیڈرشپ ہیں, تو اس کو یوٹیلائز کریں, لوگوں کو بتائیں, کھل کر کے بتائیں. آپ منع کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوال نہ کیا جائے, یہاں پہ پولیٹیکل سوال نہ کیا جائے, یہ پی ٹی آئی کا ایونٹ نہیں ہے. تو یہ تو پی ٹی آئی کا ایونٹ ہونا چاہیے نا. اگر پی ٹی آئی کا ایونٹ نہیں تھا تو پھر اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو یہاں کی مقامی ہے وہ کیوں کروا رہی ہے, ڈاکٹر الوی صاحب وہاں پہ کیوں آ رہے ہیں. تو یہ جو میرے کوسچن سے میرے مائنڈ میں وہ obviously نہیں, میں لیکن سوچ رہا تھا, اور آپ میں وہاں آپ کی
آپ کو وہاں سوال پوچھنے کا موقع ملا یا آپ کو نہیں موقع ملا؟ نہیں سر، انہوں نے مائک نہیں کسی کو دیا، شاید اسی وجہ سے کہ لوگ کھل کے بات نہ کریں، تو وہ پرچی دی تھی کہ پرچی ہر ٹیبل کے اوپر پیپر رکھے ہوئے تھے کہ آپ پیپر پہ سوال لکھ کے الوی صاحب کو بھیجیں۔ بہت لوگوں نے پی ٹی آئی کے سوال پوچھے، اور ان میں ایک سوال تھا منرل کے حوالے سے، کسی نے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ منرل کے بل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے الوی صاحب کہ عمران خان کی اس کے بغیر وہ بل پاس ہو؟ تو انہوں نے کہا میں نے وہ بل نہیں پڑھا، اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے یہ صرف اتنی بات کی ہے کہ میں نے بل پڑھا ہی نہیں ہے، سو ہی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ۔ تو بات اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل میں اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو چاہے کسی بھی طریقے سے، اب دیکھیں پی ٹی آئی کی قیادت اگر یہاں پہ اس طرح کا ایک ایونٹ کروا رہی ہے اور اس میں پی ٹی آئی کی بات کرنے سے منع کر رہی ہے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا، اور اسپیشلی پاک پیک کے وہی لوگ جو پاکستان بھی گئے تھے اور ادھر بھی انہیں کے بینر لگے ہوئے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ تو یہ میں آج ایک آنکھوں دیکھا حال جو تھا وہ میں نے آپ کی بات کو سیکنڈ کر کے بہرحال آپ یہ کے بڑی سامنے رکھا۔ اب بہرحال ہم جی میں نے کہا یہ بڑی شاکنگ سچویشن ہے، کیونکہ اوورسیز پاکستانی عمران خان کی شاید سب سے بڑی طاقت ہے اس ٹائم۔ پاکستان میں جو جبر ہے، جو ظلم ہے، اس طرح سے نہ کوئی بول سکتا ہے، نہ کوئی اس طرح سے سٹینڈ لے سکتا ہے، نہ اس طرح سے احتجاج ہو سکتا ہے۔ سو اگر اوورسیز پاکستانیوں میں ایسی درار ڈال دی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 سال میں یہ کمپنی سرکار کی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس میں سہولت کاری کی ہے۔ ایگزیکٹلی یو رائٹ اباؤٹ دیٹ۔ اچھا وقار بھائی، میں آپ سے بڑا اہم سوال پوچھوں گا جو لوگ اس وقت سوچنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں اس سچویشن کے اندر جب لیڈرشپ کا یہ کردار ہے، منرل بل کے حوالے سے ہم نے اتنا ٹائم ڈسکس کیا اور خان صاحب کو پتہ نہیں، ان کی بہنیں باہر بیٹھی اندر جیل کے اندر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد 2 بڑے احتجاج جو تحریکیں چلیں، لوگوں کو گولیاں تک لگ گئیں اور اس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوا۔ یہ ایک اتنی بڑی ناکامی تھی کہ لوگ 3 دن تک لڑتے پیاسے بھوکے بےچارے جا کے وہاں پہنچے اور ان کو گولیاں لگ گئیں، اور اس کے بعد اس کا آؤٹ کم کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھیں سوال تو یہ ہے نا کہ مائیں بچے اس لیے تو نہیں نہ پیدا کرتی کہ جوان کر کے گولی مروا کے کروڑ روپیہ لیں گے، تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے نا مسئلے کا۔ مسئلے کا حل تو یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو لے کر کے وہاں پہ گئے، یا تو ان کے جس لیے آپ نے ان کو کہا تھا چلو میرے ساتھ میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا، یا تو مسئلہ حل کر لیتے، مسئلہ نہیں حل ہوتا تو کم سے کم کوئی بدلہ لے لیتے ان لوگوں کا، کچھ تو بات آگے ہوتی۔ تو اب اس سچویشن کے اندر جب لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ ہم کہیں نکلیں گے بھی تو شاید مارے بھی جائیں پھر بھی مقاصد ہمارے پورے نہ ہوں، یہ کتنی افسوسناک سچویشن ہے کہ ایک آدمی تحریک میں نکلتا ہے یہ سوچ کر کے کہ شاید میں مر بھی سکتا ہوں اس میں، اور پھر بھی جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں شاید پورا نہ ہو۔ ایسی سچویشن کے اندر آپ تبدیلی کی کیا ہوپ دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے عمران خان کیسے باہر آئیں گے، اور یہ فاشسٹ نظام کس طرح شکست ہم اس کو دے سکتے ہیں جبکہ ہم اپنے محاذوں پہ ہار رہے ہیں ہر جنگ کو؟ عمران خان کو جو سب سے بڑی شکست دی ہے نا، وہ علی مین گنڈا پور نے 4-5 اکتوبر کے درمیان دیا 12 ضلع پھلانگ کے، اور جو 26 نومبر کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ جب آج سے پہلے احتجاج ہوا کرتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جملہ استعمال ہوتا ہے پاکستان میں کہ جی فلاں کو لاشیں چاہیے، انہیں لاشیں مل گئیں تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہی عمران خان کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ان کو لاشیں چاہیے۔ یار اتنی لاشیں ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی آپ کا بیانیہ نہیں، کوئی آپ کا سٹینڈ نہیں، کوئی آپ کی حرکت نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ساری موومنٹ کی کمر توڑی ہے علی امین گنڈا پور نے۔ بہت افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر وہ ڈی چوک میں اپنے 10 لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں نا، جی نہیں تھے زیادہ لوگ، مان لیتے ہیں جی نہیں آئے زیادہ لوگ، نہیں نکلے لوگ، پنجاب نہیں نکلا، آپ 10 لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے گرفتار ہو جاتے نا، ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ گرفتار ہوتا۔ کیا انہیں یہ ڈر تھا کہ ان پہ تشدد کیا جائے گا؟ اتنی اندھیر نگری ہے کہ ایک صوبے کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ پہ وہ تشدد کرتے، اور جب وہ تشدد کرتے اور اگر کرتے تو کبھی نہ کبھی تو چھوڑنا پڑتا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہے صوبے کا، جب وہ باہر آتے تو کیا ریئیکشن آنا تھا ایسے صوبے کا؟ امیجن کریں نا ذرا۔ تو یہ علی امین گنڈا پور نے ایگزیکٹلی سارا مومنٹم توڑا۔ میرے خیال میں ان کی رائے یہ تھی کہ 26ویں ترمیم ہو جائے گی، ہم کرنے دیں گے، اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ عمران خان کو رہا کر دیں گے۔ جبکہ بنیادی چیز عقل کے اندھوں کو بھی نظر آتی ہے کہ 26ویں ترمیم تو لائی عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے۔ 26ویں ترمیم کا کیا مقصد ہے؟ اور آپ مجھے بتائیں کہ سارے جج ہمارے ہوں گے، جب ہمارے ہوں گے تو عمران خان کو بیل نہیں ملے گی، ورنہ عمران خان کے سارے کیسز نومبر تک ختم ہو جانے تھے۔ ایک چیف جسٹس آ جانا تھا منصور علی شاہ، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے جو ججز ہیں تگڑے، ساری اپیلیں وہاں لگنی تھی، اکیلا پڑ گیا تھا عامر فاروق کیونکہ باقی سارے جج ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ عمران خان نے باہر آ جانا تھا اگلے 2 مہینوں میں، لیکن 26ویں ترمیم کی سہولت کاری کر کے، اور مجھے کہنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی غدار لوگ تھے، کچھ بکے، کچھ نے پیسے لیے، کچھ وہاں ان کے ساتھ ملے، اور باقی جو ہے وہ بھاگ گئے 12 ضلع پھلانگ کے۔ ان سب کی وجہ سے 26ویں ترمیم ہوئی، ورنہ وہاں پہ اگر بندے کھڑے ہوتے، وہاں پہ گرفتار کرواتے،
ایک بیانیہ تو بنتا نا جی کہ انہوں نے 26ویں ترمیم پی ٹی آئی کی ساری قیادت کو گرفتار کر کے کی ہے. کتنا بڑا ایک ایشو بنتا. بیرسٹر گور گرفتار ہونا چاہیے تھا, علی امین گرفتار ہونا چاہیے تھا, اور باقی ساری قیادت جو ہے ادھر علی محمد خان ہو گئے, باقی سارے میں نام کیا لوں, یہ سب گرفتار ہوتے. ایک بیانیہ بنتا بھائی کہ یہ کس قسم کی عسکری ترمیم پاس کیا آپ نے کہ ساری آپ نے اپوزیشن کو پہلے جیلوں میں ڈالا پھر آپ نے ترمیم کر لی. اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہونی تھی. دا فیکٹ کہ یہ سارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ترمیم بھی پاس ہو گئی ہے, اٹ شوز کہ یہ سہولت کاری کی گئی ہے اس ترمیم کے لیے, اور وہ ترمیم عمران خان کو جیل میں رکھنے کی ہے, اور اب یہ معدنیات بل عمران خان کو تا حیات جیل میں رکھنے کا بل ہے. آپ بالکل کلیئر ہیں اس کے اوپر. اچھا دیکھیں, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس پوائنٹ کے اوپر کہ دیکھیں تحریک انصاف کی قیادت نے آج تک اس پوری جنگ میں جس میں بندے تک مر گئے, جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, عمران خان 2 سال سے بے گناہ جیلوں میں ہے, تو اتنی بڑی قیادت 4 کروڑ ووٹ لیا, 90 بندہ کے پی اسمبلی میں بھرا ہوا ہے, 90-95 پنجاب میں بھرا ہوا ہے, نیشنل اسمبلی بھری ہوئی ہے, انہوں نے حاصل کیا کیا؟ ان کی ناک کے نیچے وہ تمام جرائم یہ ریاست کرتی رہی, سو کال ریاست بدماشیاں, اور ان کے ہوتے ہوئے آئینی ترمیم ہوئی, ایکسٹینشن ہو گئی, جج مرضی کے لگا دیے گئے, بندے ہمارے مار دیے گئے, سب کچھ ہوتا گیا, تو کسی بھی محاذ پہ ان کو کوئی کامیابی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے جو آپ کے جذبات ہیں وہ اس وقت اور آپ کی جو رائے ہے میں اس کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں. بہرحال یہ کوشچن کہ اس وقت ہمارے لیے بڑا جو مسئلہ ہے وہ احتجاج سے یا تبدیلی, عمران خان صاحب باہر کیسے آئیں گے, اس سے پہلا سوال تو یہ آ جاتا ہے کہ اگر اب احتجاج ہوتا ہے یا خان صاحب احتجاج کی کال دیتے ہیں تو ایسا بندہ کون ہے ہمارے پاس جس کے اوپر عوام کو اتنا یقین ہو کہ احتجاج کے درمیان اس کا فون نہیں بجے گا, احتجاج کے درمیان اس کے لیے جیل کا دروازہ کھول کے اندر نہیں بھیجا جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر ہمارے پاس آخری آپشن رہتا ہے بینگ پاکستانی, میں اپنے آپ کو تو تحریک انصاف کا والنٹیئر کہتا ہوں, میں جرنلسٹ تو نہیں ہوں, تو میں اس لیے استعمال کرتا ہوں ہمارے پاس لفظ آپ کے سامنے, تو ہمارے پاس کیا آپشن رہتا ہے؟ کون اس تحریک کو لیڈ کرے گا؟ ایسا کون آدمی ہے اگر ہم اس لاسٹ آپشن پہ جاتے ہیں دوبارہ سے سڑکوں پر؟ تو دیکھیں علی امین گنڈا پور نے مجھے بار بار کہنا پڑا کہ بڑی کامیابی سے عوام کے جذبات کی, ان کی امیدوں کی کمر توڑ دی ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 4-5 اکتوبر کو جو کر دیا گیا ہے نا, وہ عمران خان کی 26-27 سال کی جو ساری محنت تھی نا, اور جو ایک عوامی جذبات تھے, ہر چیز کی کمر توڑ دی گئی ہیں. اس کے بعد اب کوئی ایسا بندہ باہر نہیں ہے جو کال دے گا اور لوگ نکل آئیں گے. یہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے. ایک مراد سعید ہے کہ وہ اگر باہر آ جاتے ہیں, جن کو باہر آنے نہیں دیا جائے گا, آتے ہیں تو فوراً پکڑ لیا جائے گا, بلکہ مجھے تو خطرہ ہے کہ وہ باہر آتے ہیں تو کے پی پولیس ہی پکڑ کے حوالے کر دے گی. لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر مراد سعید کے علاوہ کوئی بندہ آپ کہیں مجھے کہ کوئی ہے, تو میں کہوں گا کہ کوئی نہیں ہے. مراد سعید وہ واحد بندہ ہے جس پر ابھی تک لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بندہ غیر متنازع ہے اور عمران خان کے نظریے کا اصل محافظ ہے, اور لوگ عمران خان کا رائٹ فل ایئر سمجھتے ہیں ان کو کہ یہ بندہ جو ہے یہ عمران خان کے اس پہ بیٹھے گا جہاں پہ عمران خان ہے. اب انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ یہ کمر نہیں ٹوٹنی تھی. لوگ بیرسٹر گور کی کال پہ بھی نکل آنے تھے, لیکن یہ جو 26 نومبر اور اس سے پہلے 4-5 اکتوبر کو انہوں نے کیا ہے نا, ان کو لگا کہ دوسری طرف والے مان جائیں گے, اچھا رہا کر دیں گے. بھائی 3 سال میں انہوں نے کسی صحافی کو نہیں چھوڑا, کسی بندے کو نہیں چھوڑا, ماں نہیں چھوڑی, بہن نہیں چھوڑی, کسی کی بیٹی نہیں چھوڑی. وہ ایسے کیسے رہا کر دیں گے یار عمران خان کو؟ کون گارنٹی دے گا کہ عمران خان باہر آ کے چپ بیٹھ جائے گا؟ عمران خان کی تو کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. ان کی یہ طبیعت ہی نہیں ہے. ان کی تو طبیعت ہی ہے کہ بھائی میرا ایک مقصد ہے, اس ملک کو میں نے حقیقی آزادی دلانی ہے, قانون کی بالادستی, وہ تو اسی پہ لگے رہیں گے. انہوں نے سوچ کیسے لیا کہ یہ پاؤں پکڑ کے اور رہا کروا لیں گے؟ دیکھیں 2 ہی راستے ہیں, 2 فری کین ہیں, کسی ایک کو پاؤں پکڑنے. اب ادھر والا گروپ لگا ہوا ہے جو جسے میں مائنس عمران خان یا مذاکراتی گروپ کہتا ہوں کہ عمران خان پاؤں پکڑ کے باہر آ جائے, جبکہ حقیقت میں دوسری طرف والوں کو پاؤں پکڑنے, کیونکہ جرائم انہوں نے کیے, آئین انہوں نے توڑا, بندے انہوں نے قتل کیے, مارا ماری انہوں نے کی, غلط کیس بنائے, چادر چار دیواری کا تقدس انہوں نے پامال کیا, لوگوں کے کاروبار تباہ کیے, ماں بہنوں کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالے. بھائی معافی انہوں نے مانگنی ہے. دوسری طرف والے کہہ رہے ہیں جی تسی پیر پکڑو تے باہر آ جاؤ. یہ کوئی بات ہے یار؟ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ تو یہ غلط سوچ ہے. جو کہتے ہیں کہ مذاکرات سے عمران خان باہر آئیں گے, مذاکرات سے وہ عمران خان باہر آئے گا جو عمران خان نہیں ہوگا, وہ نواز شریف ہوگا. آپ عمران خان کو نواز شریف بنانے کی جدوجہد کر رہے ہیں. بس وہ 2 ہی چیزیں ہیں, میرا تو انڈرسٹینڈنگ اس کے اندر یہی ہے وقار بھائی. یا تو یہ جو رجیم اس وقت بیٹھی ہوئی ہے
اس سب کے ساتھ انفارچونیٹلی ہماری لیڈرشپ کے مفادات جڑے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے سب سے، عمران خان کے اندر ہونے سے، یا پھر یہ اس بدمست ہاتھی سے ڈر رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں عوام کو یہ قبول نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اب ان کو اپنا راستہ بالکل کلیئر کر لینا چاہیے. اگر آپ کو اس بدمست ہاتھی سے ڈر لگتا ہے تو جگہ خالی کریں. کوئی ایسا آ جائے گا، بڑے دلیر ماں نے پیدا کیے ہیں اس پاکستان کے اندر، کوئی ایسا جائے گا آپ کی جگہ جو اس کے ساتھ طاقت کے ساتھ لڑنے کو تیار ہوگا. یا پھر اگر آپ کے مفادات ہیں تو پھر جیسے یہ عوام مزاحمت کر رہی ہے ان کے خلاف، آپ کے خلاف بھی وہ عوام مزاحمت کرے گی. بہرحال آخر میں ہمارا ویلاگ کافی لمبا ہو گیا. آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کرنٹ سچویشن کے اندر جہاں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، اسپیشلی ہم نے جو اس ویلاگ کے اندر ڈسکس کیا، تمام وہ باتیں تھیں جس میں ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ ہماری کامیابی کا، تحریک انصاف، عمران خان کی رہائی کا، اس وقت جو لیڈرشپ ہے اور جو اس وقت رجیم بیٹھی ہوئی ہے، بڑا مشکل نظر آتا ہے ہمیں. تو آپ کو کوئی اس کے درمیان ہوپ بھی نظر آتی ہے؟ کیونکہ عمران خان تو وہ توکل کر کے بیٹھا ہوا ہے اندر کو، اس کو کوئی خوف نہیں ڈرا رہا، اس کو کوئی بات نہیں جھکا رہی. تو آپ کے نظر میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا کوئی امید آپ کو نظر آتی ہے ان حالات کے اندر کہ عمران خان دیکھیں باہر کوئی آتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ بدماشیاں؟ جی جی دیکھیں بات کوئی نا کیری آن. امیدی کی نہیں ہے. ایک کچھ تو ہم نے فیکٹس بیان کیے ہیں کہ کس طرح عمران خان کی موومنٹ کو اپنے ہی لوگوں نے تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش کی ہے، عوام کو مایوس کیا گیا ہے، عوام کی کمر توڑی گئی ہے. لیکن نا امید تو وہ لوگ ہوں جو تاریخ کو بھی نہ جانتے ہوں. ہم تو تاریخ کے ادنا سے طالب علم ہیں، کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے. یہ نظام انہیں لگتا ہے وہ چلا لیں گے. میرے جیسے جو تاریخ کے ادنا طالب علم ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں چلا سکتے. اب الٹے لٹک جائیں، نہیں چلا سکتے. نہ آپ ملک چلا سکتے ہیں، نہ معیشت چلا سکتے ہیں، نہ استحکام لا سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں، یہ ویٹنگ گیم ہے. لاسٹ مین سٹینڈنگ جیت جائے گا. ریسلنگ میں نہیں وہ جو ڈرامے کرتے لاسٹ مین سٹینڈنگ، وہ تو ڈرامہ ہوتا ہے. ہاں یہاں جی، پہ ایکچوئل میچ ہے. ہاں جی، لاسٹ مین ہاں. سٹینڈنگ جیت جائے گا. لاسٹ مین سٹینڈنگ مینز یو ہیو ٹو ویٹ اٹ آؤٹ. ویٹ اٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے؟ یہ جس رستے پر چل رہے ہیں وہ تباہی کا رستہ ہے، ہر لحاظ سے تباہی کا رستہ ہے. ایونچولی ان کو ہتھیار پھینکنے پڑیں گے. ہم نے بس ویٹ کرنا ہے کہ یہ کب پھینکتے ہیں ہتھیار. کوئی موومنٹ نہ چلے، صرف حرف انکار ہوتا رہے عوام کی طرف سے، جیسے ہو رہا ہے، جیسے ابھی ریزسٹنس دکھائی جا رہی ہے. کوئی بار موومنٹ نہ ہو تب بھی ایک آپ نے چیز دیکھنی ہے کہ جی رد عمل کدھر سے آ رہا ہے؟ سوشل میڈیا سے. انہیں تکلیف ہے اس کی، یعنی بہت زیادہ تکلیف. میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، بہت زیادہ، نیندیں بہت اڑی ہوئی ہیں ان کی. آپ اپنا دیکھ لیں، آپ زیادہ. ایک ویڈیو ڈالتے ہیں، 100 کمنٹ آپ کے فیور میں آئیں گے. ایک کمنٹ کوئی کر دے یار تم نے یہ بڑی غلط بات کیا، تم بک گئے ہو، باریک واردات ڈالو، کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کی سوچیں. تو اگر ہم جیسے لوگوں ایسے ہی کو بالکل جنہیں ایسے ہی. پتا ہے کہ ہم تو کوئی غلط کام بھی نہیں کر رہے بھائی، ہم تو پاکستان کے لیے تو جو کاری غلط کام رہے ہیں، جو قاتل بھی ہیں، جو آئین توڑنے والے ہیں، جو پاکستان کو تباہ کرنے کے ذمہ دار، پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر جب سوشل میڈیا سے اتنا دباؤ آ رہا ہے، سوچیں ان کی نیندیں حرام ہوئی ہوں گی. یہ دباؤ برقرار رہے گا، دے ول اچھا، سرنڈر. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. اس کی ایک ایگزامپل بھی ہے میرے پاس. آپ دیکھیں یوٹیوب پہ، فیس بک پہ مسلسل پوسٹنگ ہو رہی ہے ڈیلی کے حساب سے. ٹویٹر پہ کوئی پوسٹ نہیں ہو رہی، 2 سال سے اکاؤنٹ خاموش ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ فیس بک پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں کمنٹس ڈیلیٹ کرنے والے. وہاں پہ جو نیگیٹو کمنٹ ہو رہا ہے نا وہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں. یوٹیوب پہ بھی ڈیلیٹ ہوتے ہیں. ٹویٹر پہ کمنٹ ڈیلیٹ نہیں ہوتا. وہ 4 لاکھ کمنٹ جو عوام نیچے کرتی ہے وہ ڈیلیٹ نہیں ہوتا. اس کا کوئی حل نہیں ہے آپ کے پاس. اس وجہ سے 2 سال سے ٹویٹر پہ کوئی پوسٹ نہیں ہے. فیس بک پہ روز پوسٹ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ روز، کیونکہ وہاں کمنٹس جو ہیں وہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، انالیسس کرتا ہوں، دستی ڈیلیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو ٹویٹر پہ کیوں نہیں پوسٹ ہو رہی؟ اس وجہ سے کہ وہاں کمنٹس ڈیلیٹ نہیں ہوتے. آپ پوسٹ کر دیں گے، آپ پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں گے، لیکن کمنٹس وہاں پہ موجود رہیں گے، وہ نہیں جائیں گے. تو یہ آف کورس تکلیف تو ہے اس چیز کی کہ عوام ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے. بہرحال وقار بھائی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. آپ نے قیمتی وقت مجھے دیا اور بڑی زبردست ڈسکشن آج رہی. ہم نے ٹاپکس کو کافی کھل کے بیان کیا. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ایک ایسا اچھا سیشن ہو. جب آپ کے انشاءاللہ پاس وقت ہو بتا دیا کریں، انشاءاللہ ہم لائیو سیشن کیا کریں گے. انشاءاللہ تھینک یو سو انشاءاللہ مچ وقار انشاءاللہ بھائی فار جوائننگ. جزاک اللہ خیر.